السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ ٹی وی۔ ناظرین گرامی، اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام زندہ ہو جائیں گے، اور پھر انہیں حکم دیا جائے گا کہ وہ سور پھونکے، اور پھر سور پھونک دیا جائے گا۔ سور پھونکتے ہی اول و آخرین، جن اور جنات، حور و ملائک سب ایک میدان میں پیش ہو جائیں گے، اور اس میدان کو میدان حشر کہتے ہیں۔ اور یہ میدان حشر شام کی زمین پر قائم ہوگا، اور اس کی زمین اتنی ہموار ہوگی کہ ایک کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے پر نظر آئے گا۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی میدان حشر کا تذکرہ کریں گے، اور ساری دنیا شفاعت کی خاطر دربدر پھرے گی۔ میدان حشر میں سورج کی گرمی کے علاوہ بھی کئی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، جن کو لوگ پورا 1 سال برداشت کریں گے، اور احادیث کے مطابق لوگ پورا 1 سال تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے پھر شفاعت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ ان کی صفات بیان کرنے کے بعد عرض کریں گے: حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اور آپ میں اپنی روح پھونکی، اور پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں سکونت بخشی۔ یہ صفات بیان کرنے کے بعد لوگ آپ سے التجا کریں گے: کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیں گے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہم کتنی مشکل صورتحال میں ہیں اور ہم کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں؟ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمائیں گے کہ میرے رب نے آج ایسے غضب کا اظہار فرمایا ہے جیسے غضب کا کبھی پہلے نہیں فرمایا تھا۔ مجھے میرے رب نے ایک پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، لیکن مجھ سے ایک غلطی سرزد ہوئی، تو اس وجہ سے مجھے اپنی فکر ہے۔ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لہٰذا پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اے نوح علیہ السلام، آپ اہل زمین کے سب سے پہلے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبد الشکور رکھا، یعنی کہ اللہ کا شکر گزار بندہ۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مشکل صورتحال میں ہیں اور ہمیں مشکلوں نے گھیر لیا ہے؟ کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ اور جواب میں وہ یہ فرمائیں گے کہ میرے رب نے آج ایسے غضب کا اظہار فرمایا ہے جو کہ آگے نہ فرمائے گا اور نہ ہی فرمایا تھا، تو لہٰذا مجھے اپنی جان کی پڑی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانے کا کہیں گے۔ لہٰذا سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور لوگ کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور ان کی زمین پر ان کے دوست ہیں، اور اپنے پروردگار کے ہاں ہماری سفارش کیجیے۔ جس حال میں ہم ہیں اور جو مصیبت ہم پہ آن پڑی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرا رب آج بہت غصے میں ہے، نہ تو کبھی ایسا پہلے ہوا ہے اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی باتوں کو بیان کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے خود اپنی فکر ہے، لہٰذا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جس کے بعد لوگ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے آپ کو اپنے پیام رسالت اور کلام سے تمام لوگوں پر فضیلت اور بزرگی دی ہے، لہٰذا آپ اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کیجیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں اور کیا مصیبت ہم پہ آئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرا رب آج اتنے غصے میں ہے جو نہ کبھی پہلے غصہ ہوا تھا اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ میں نے دنیا میں ایک شخص کو قتل کیا تھا جس کا مجھے حکم نہ تھا، اسی لیے مجھے اپنی پڑی ہے۔ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اور پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ نے ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کی، اور آپ اللہ کا وہ کلمہ ہے، لہٰذا آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں اور کتنی بڑی مصیبت ہم پہ پڑی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرا رب آج اتنے غصے میں ہے کہ نہ میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے بعد دیکھوں گا۔ مجھے تو اپنی فکر ہے، لہٰذا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔
اب اس کے بعد سارے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول اور آپ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہے، لہٰذا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے یہاں ہماری سفارش کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے پاس آئیں گے اور اذن طلب کریں گے، اور جب اذن ہوگا تو آپ سجدے میں گر پڑیں گے اور آپ دیر تک سجدے میں رہیں گے۔ پھر ایک آواز آئے گی کہ محمد سر اٹھاؤ، جو کہو گے وہ سنا جائے گا اور جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ عرض کریں گے الہی امتی امتی، اور پھر حکم ہوگا کہ جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نجات ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے اور اس کی تعمیل کر کے پھر حمد و ثنا کریں گے، اور پھر آواز غیب آئے گی محمد سر اٹھاؤ، جو کہو گے وہ سنا جائے گا، جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کرو قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے الہی امتی امتی، حکم ہوگا کہ جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بخشا جائے گا، اور پھر تیسری بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر بخشش کی دعا کریں گے، اور پھر رائی کے چھوٹے والے دانے کی مانند بھی جو لوگ رہ جائیں گے تو ان کی بھی بخشش کروا لیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے تو پھر ویسے ہی ندا آئے گی کہ جس نے تیری یکتائی کی گواہی دی، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کہا، تو اسے بھی بخش دے، تو پھر صدا آئے گی کہ اس کا اختیار تمہیں نہیں، مجھے اپنی کبریائی، جبروت اور عظمت کی قسم، دوزخ سے ہر ایک اس شخص کو نکال دوں گا جس نے مجھے ایک کہا، اور اس طرح مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، اگر ہم میدان حشر کے منظر کی بات کریں تو احادیث میں ملتا ہے کہ روزہ محشر زمین و آسمان کی ہر مخلوق، انسان، جنات، شیاطین، چرند پرند، تمام اکٹھے ہوں گے، تو پھر سورج طلوع ہوگا اور اس سورج کی تپش 2 گنا زیادہ ہوگی، اور اس وقت عرش الہی کے علاوہ سایہ کہیں نہیں ہوگا، اور اس کے سائے میں ابرار ہوں گے۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے ہر جاندار زبردست مشکل میں ہوگا، اور لوگ ایک دوسرے کو ہٹائیں گے تاکہ ہجوم کم ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے خوف سے انتہائی شرمندہ اور ذلیل ہوں گے۔ جب سورج کی حرارت، سانسوں کی گرمی اور دل میں پشیمانی کی آگ اور ہر طرف خوف و ہراس ہوگا، اور ہر ایک بال سے پسینہ بہنا شروع ہوگا، حتیٰ کہ میدان میں پسینہ پانی کی طرح بھر جائے گا۔ جن کے جسم بقدر گناہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض کمر تک اور بعض کانوں کی لو تک، اور کچھ لوگ تو پورے کے پورے ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ کانوں کی لو تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں گے، اور ستارے غرق ہو جائیں گے، اور سورج اور چاند کی روشنی ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر ایک اندھیرا چھا جائے گا، اور اس وقت آسمان اپنی عظمت کے باوجود پھٹ جائے گا، اور پھر اس کے پھٹنے کی آواز ایک خوفناک منظر طاری کر دے گی، اور آسمان زردی مائل پگھلی ہوئی چاندی کی طرح بہہ جائے گا اور سرخی مائل تیل کی طرح ہو جائے گا، اور وہاں لوگ ننگے پاؤں بکھرے ہوئے ہوں گے، اور ارشاد نبوی ہے کہ لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن اٹھائے جائیں گے اور اپنے پسینے میں کانوں کی لو تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، کیا عبرت ناک منظر ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو برہنہ دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو ہوش نہ ہوگا، اور اس دن لوگ ننگے ہوں گے اور سب کو اپنی پڑی ہوگی، اور کسی کو دیکھنے کا بھی ہوش نہ ہوگا، اور لوگ مختلف حالتوں میں چل رہے ہوں گے، کوئی پیٹ اور کوئی منہ کے بل چل رہا ہوگا لیکن ہوش میں نہ ہوں گے کہ اس صورتحال میں وہ کسی اور کو طرف دیکھ سکے۔ ناظرین گرامی، دعا کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، اور جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے، جب تک ہم نیک عمل کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمارے ایمان کی اللہ نگہبان۔